السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پر، اور آج آپ کی بھرپور فرمائش پر میں نے پورا دن لگا کر 1 گھنٹے کی ایپیسوڈ لکھی ہے۔ پہلے میں نے سوچا دوسرے ناول کی ایپیسوڈ ریکارڈ کر کے میں اپلوڈ کر دیتی ہوں، پھر اس کی لمبی ریکارڈنگ ہوگی تو پھر ویٹ بھی لمبا ہوگا، تو اسی لیے میں نے پہلے اس کو ختم کیا، پھر اس کے 2 سین رہ گئے تھے وہ لکھے، اور اب میں اس کی ریکارڈنگ کرنے جا رہی ہوں۔ ایپیسوڈ لیٹ تو ہو جائے گی لیکن آپ کو لمبی ملے گی، یہ بات میں کہہ سکتی ہوں، اور تو کچھ نہیں کہہ سکتی، اور ہاں موسٹ رومانٹک ملے گی، یہ بھی میں کہہ سکتی ہوں۔ تو لیٹس اسٹارٹ ہماری آج کی ایپیسوڈ، جو کہ ہے جنون یارم، قسط نمبر 18 کا پارٹ 1، تحریر عریج شاہ۔ اس نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ سفید رنگ کے شرارے میں سر پر دوپٹہ سجائے بڑا سا ٹکا پہنے ہوئے تھی، جو ایک طرف تھا شاید یہ فیشن تھا لیکن عارت کی سمجھ سے باہر۔ اس کے آتے ہی وہ پلٹ کر آئینے کی طرف رخ پھیر گئی تھی۔ دل کہتا ہے تیرا دیدار کروں، ڈر ہے کہیں دم نہ نکل جائے۔ عارت دلکشی سے شعر بولتا اس کے پیچھے آ چکا تھا۔ اس کا شعر سنتے ہوئے اس نے نگاہیں اٹھا کر آئینے میں اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ یوں نگاہیں نہ ملاؤ ہم سے، کہیں رک نہ جائے یہ سانسوں کا سلسلہ۔ مجھے ایسے دیکھنا بند کرو ورنہ میں یارم بھائی سے تمہاری شکایت کروں گی۔ اس کی آنکھوں سے نروس ہوتے ہوئے وہ بولی تو عارت کا کہکا کمرے کی در و دیوار میں گونجا تھا۔ میں تمہارے یارم بھائی سے اجازت لے کر آیا ہوں۔ وہ یوں ہی اس کے پیچھے کھڑا اسے جواب دیتا اس کے بڑے بڑے جھمکوں سے چھیڑخانی کرنے لگا تھا۔ میں پھر بھی یارم بھائی کو تمہاری شکایت کروں گی، وہ منہ بنا کر بولی، جب عارت نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے بے حد قریب کیا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، مطلب میں کچھ کروں یا نہ کروں تم نے میری شکایت لازمی کرنی ہے۔ تو پھر بہتر ہے نا کہ میں اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کچھ نہ کچھ کر ہی لوں، کیونکہ یارم بھائی کی سختیاں تو مجھے ویسے بھی جھیلنی ہیں، تو ایسے میں موقع کو ہاتھ سے گنوانا میری بے وقوفی ہے۔ وہ نرمی سے اس کے ماتھے پر ٹیکے کی جگہ سے ذرا سا آگے اپنے لب رکھتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بولا تھا۔ اس کے حسن کا ایک ایک ذرہ اسے بڑا پیارا تھا۔ وہ نگاہیں بھر کر اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ انگوٹھا پہلے ہی تروا چکے ہو، کہیں پوری کی پوری منڈی نہ کٹوا لینا۔ اگر میں نے یارم بھائی کو بتا دیا نا کہ تم نے یہاں بند کمرے میں میرے ساتھ کیا کیا ہے، تو پھر سوچ لو تمہارا کیا حال ہوگا۔ وہ اسے ڈراتے ہوئے بولی تھی۔ یارم کاظمی کی بہن ہونا کوئی معمولی بات تھوڑی تھی،
اور وہ کیوں پیچھے ہٹتی؟ اسے یارم بھائی، یارم کاظمی کی بہن ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ لیکن جانم، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اس کی کمر پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر کہنے لگا، لیکن تم کرو گے، میں جانتی ہوں تم کوئی شریف انسان نہیں ہو، بلکہ ایک نمبر کے چھچھوڑے ہو۔ کیا مجھے نہیں پتا میرے کمرے میں جن بن کر چوری چوری آ کر تم کیا کیا کرتے تھے؟ وہ منہ بنا کر بولی، تو اب کی بار عارت گونجنے والا عارت کا کہکا پہلے سے زیادہ بے باکی لیے ہوئے تھا۔ اچھا جی، تب تو تم کچھ بھی نہیں کہتی تھی آگے سے، بلکہ خاموشی سے مجھے محسوس کرتی تھی۔ ہاں، تب میرا کوئی نہیں تھا، لیکن اب یارم بھائی ہیں جو مجھ پر اٹھنے والی ہر نظر کو نابینا کر دیں گے، وہ اترا کر بولی تھی۔ اچھا جی، تو ایسی بات ہے۔ ویسے میں بھی تمہارا اپنا ہی ہوں، لیکن تم مجھے اپنے یارم بھائی سے بہت ڈرا رہی ہو، اسی لیے میں جلدی جلدی یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے اچانک اس کے لبوں پر جھکا تو خیام کی دھڑکنیں تھم سی گئی تھیں۔ اس کے انداز میں نرمی تھی، وہ بے حد نرمی سے اس کے لبوں کی نمی چنتا مدہوش ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی کمر پر عارت کی گرفت بالکل ڈھیلی تھی، لیکن خیام کی مزاحمت نے اس کی کمر کی گرفت سخت کر دی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کرتا اس کے لبوں کو بے حد نرمی سے محسوس کرنے لگا تھا۔ سانسوں کی رکاوٹ کا دورانیہ بڑھنے لگا تو اس کی مزاحمت بھی بڑھنے لگی تھی۔ جب اچانک دروازہ کھلا تھا، اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا۔ جم گئے ہو یہاں کیا؟ میں نے صرف تمہیں 10 منٹ کی ملاقات کا وقت دیا تھا، تم نے 11واں منٹ لگانے کی جرأت کیسے کی؟ چلو نکلو ادھر سے۔ وہ اسے باہر کا راستہ دکھاتے ہوئے خیام کے آگے آ رکا تھا۔ یارم بھائی، یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تو مجھے آئے 1 منٹ نہیں ہوا، آپ کہہ رہے ہیں 10 منٹ پورے ہو گئے۔ وہ گھبرائے ہوئے بولا۔ تو یارم نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ اچانک ہی وہ تم سے آپ پر آ گیا تھا۔ یارم نے نوٹ تو کیا تھا، لیکن ذکر نہیں کیا۔ تو میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اس نے پوچھا تو عارت نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ تو پھر نکلو، میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا تو اس نے ایک نظر یارم کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کی تھی، جبکہ اس کی بے باک حرکت پر وہ یارم کے آتے ہی اپنا چہرہ دوسری جانب پھیر گئی تھی۔
اس کی دھڑکنوں کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی، جبکہ وہ ہاتھ اٹھاتا باہر نکل گیا تھا۔ اس نے کچھ کہا نہیں نا، ایسا ویسا تم سے کچھ بھی؟ یارم نے اس کے جھکے سر کو دیکھ کر کہا۔ تو وہ جو بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی، کانپ رہی تھی، فوراً نفی میں سر ہلا گئی۔ شادی سے پہلے میں ملنے نہیں دینے والا تھا، وہ تو رخ نے کہا، اسی لیے میں نے اسے آنے دیا ہے۔ چلو اب تم چینج کر کے باہر آؤ، کھانا کھاتے ہیں۔ میں جیجا جی کو ذرا باہر تک ڈراپ کر کے آتا ہوں۔ وہ نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ خیام نے اس کے پیچھے آتے ہوئے دروازے کو بند کیا تھا۔ وہ اتنا زیادہ ڈر گئی تھی کہ حد نہیں۔ اگر یارم نے کچھ دیکھ لیا ہوتا تو؟ بس اس طور پر ہی اس کی سانسیں تھم گئی تھیں۔ ارے آپ جا رہے ہیں اتنی جلدی؟ کھانا تو کھا کر جائیں نا، کھانا تیار ہے، بس ٹیبل پر لگا رہی ہوں۔ وہ تیزی سے اس کے گھر سے باہر نکل رہا تھا جب رخ نے اسے روکا تھا۔ اس کے بلانے پر وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس پلٹ آیا تھا۔ وہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں، بلکہ یارم کاظمی کے لیے اس کی کل کائنات تھی۔ یہ لڑکی یارم سے کچھ بھی کروا سکتی تھی، اسے کسی بھی حد تک لے کر جا سکتی تھی۔ جی جی رخ بھابھی، میرا تو ارادہ تھا کہ میں کھانا کھا کر ہی جاؤں گا، لیکن یارم بھائی دیکھے نا، مجھے یہاں سے بھگانے کے چکر میں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 منٹ یہاں نہ رکو۔ 10 منٹ کی ڈیڈ لائن دی تھی انہوں نے مجھے۔ 10 منٹ کے اندر اندر مجھے اس کمرے سے نکلنا تھا۔ میرے خیال میں ابھی تو مجھے گئے 2 منٹ نہیں ہوئے تھے کہ یارم بھائی آ ٹپکے اور مجھے کمرے سے باہر نکال دیا۔ اب دیکھیں نا، اپنی بیوی سے ایک ڈھنگ کی بات تک نہیں کر سکا میں۔ خیر کوئی بات نہیں، ان کی حکومت اس گھر میں تو کیا، پورے دبئی میں چلتی ہے۔ پورا انڈر ورلڈ ان کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ میں تو معصوم کیا ہی چیز ہوں۔ وہ ضرورت سے زیادہ ہی معصوم بن رہا تھا، جبکہ روح کو تو اس بیچارے پر ترس آنے لگا تھا۔ اس کی شادی ہو رہی تھی، آج اس کا نکاح تھا، اور یارم کیسے کباب میں ہڈی بننے والے کام کر رہا تھا۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ یہ تو گولڈن پیریڈ ہوتا ہے ایک لڑکی اور ایک لڑکے کا۔ خود تو اس سے ایک دن نہ دور رہ پائے، اور کیسے 2 معصوم پیار کرنے والوں کو ایک دوسرے سے دور کر رہا تھا۔ بہت غلط بات تھی۔ روح اسے ایسا ہرگز نہیں کرنے دے گی، اس نے سوچ لیا تھا۔
آپ چل کر ٹیبل پر بیٹھے۔ میں یارم سے بات کرتی ہوں، آپ گھر بھی نہیں جائیے گا، بلکہ یہ میرا فیصلہ ہے کہ جب تک شادی ہوتی ہے آپ یہیں رہیں گے، اس سامنے والے کمرے میں۔ ویسے بھی آپ کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، شادی کی ساری رسمیں تو ہم نے کرنی ہے نا، اسی لیے اب سے شادی کی ساری رسمیں اس گھر میں ہوں گی، جو کہ میں کروں گی آپ کی طرف سے، یعنی کہ دلہے کی ساری رسمیں دلہے کی طرف سے ساری رسمیں میں یعنی کہ آپ کی بہن کرے گی، اور دلہے کی طرف سے ساری رسمیں یارم یعنی کہ خیام کے بھائی کریں گے۔ اگر آپ کو مناسب لگے تو۔ وہ اسے بتاتے ہوئے اینڈ پر پوچھنے لگی تو وہ جو حیرت سے اسے سن رہا تھا، اس کی بات سن کر عارت کتنی ہی دیر کچھ بول نہیں پایا تھا۔ ہاں، کوئی تھا اس کا اپنا۔ باپ کے بچھڑ جانے کے بعد تو دنیا نے اسے ٹھوکریں ہی ماری تھی۔ کہنے کو باپ کو دنیا سے گئے بہت وقت نہیں ہوا تھا، دنیا نے اسے ٹھوکریں ہی ماری تھی۔ کہنے کو باپ کو دنیا سے گئے بہت وقت نہیں ہوا تھا، بس 9 سال پہلے، جب وہ 17 برس کا تھا۔ اس کے باپ نے اس کی ماں کی بے وفائی پر دنیا چھوڑی تھی، اور پھر کوئی نہیں رہا تھا اس کا اپنا۔ اس کی جان سے پیاری پھپھو بھی بہت پہلے اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ جو رشتہ کبھی شاید واپس نہ بننے والے تھے، وہ بھی آج یارم کی وجہ سے بن رہے تھے۔ ایسے میں یوں اچانک اسے ایک بہن مل رہی تھی، تو بھلا اسے اور کیا چاہیے تھا؟ کیا آپ مجھ جیسے یتیم بے سہارا کی بہن بننا پسند کریں گی؟ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، نہ باپ نہ ماں نہ بہن نہ بھائی، کوئی رشتہ نہیں ہے میرا۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو رخ مسکرائی تھی۔ یہ غلط بات ہے عارت بھائی، ابھی میں نے آپ سے کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی رشتہ نہیں۔ ایسے تو نہیں چلتا۔ اب آپ نے دوبارہ اس طرح کی کوئی بات کی نا تو میں ناراض ہو جاؤں گی آپ سے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے منہ بناتی معصومیت سے بولی، تو عارت کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ میری توبہ، جو میں اپنی بہن کو ناراض کروں۔ میرے بس میں ہو تو میں اس کے قدموں میں دنیا جہان کی خوشیاں رکھ دوں، صرف اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے۔ ویسے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ دبئی کا ڈان، ویسے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یہ دبئی کا ڈان تمہارے پیار میں اتنا پاگل کیوں ہے؟ اتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہو تم، کسی کو بھی خود سے پیار کرنے پر مجبور کر سکتی ہو تم۔ یہ انڈر ورلڈ گینگ تو
تمہارا دیوانہ ہے۔ وہ اچانک ہی آپ سے آپ جناب کا تکلف ختم کر گیا تو رخ کھلا کر ہنسی تھی۔ اوئے، تو ابھی تک یہاں سے گیا نہیں؟ یارم فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، واپس آیا تو عارت کو روح کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے پایا تھا۔ وہ جائیں نہ جائیں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، یہ میرے بھائی ہیں اور یہ یہیں پر رہیں گے۔ میرا مطلب ہے ان کی شادی یہیں اس گھر میں ہوگی، ساری رسمیں بھی یہیں ہوں گی، مایوں، مہندی، بارات، ولیمہ، سب کچھ ہمارے گھر پر ہوگا اور میرے بھائی بھی یہیں رہیں گے، ہمارے گھر میں۔ وہ عارت کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے بولی تھی، تو وہ اس کے ننھے سے وجود کے پیچھے مکمل چھپ نہیں پایا تھا، لیکن یارم سے پیچھے ہٹنے کے لیے وہ روح کو آگے ضرور کر گیا تھا۔ روح بیبی، یہ تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ خیام کا شوہر ہے، یعنی تمہارے شوہر کی بہن کا شوہر۔ تمہیں اس کے ساتھ رشتہ داری بنانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، یارم نے سختی سے کہا تھا۔ مجھے اتنی لمبی چوڑی رشتہ داریاں نہیں بنانی، میں ایک سویٹ سا، سمپل سا بھائی بہن کا رشتہ بنا چکی ہوں۔ جس طرح خیام آپ کی بہن ہے، بالکل اسی طرح عارت بھائی میرے بھائی ہیں۔ خبردار جو آپ نے ان کو سخت نگاہوں سے گھورنے کی کوشش کی، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اچھا، ورنہ کیا ہوگا؟ یارم نے تیوری چڑھا کر اس سے پوچھا تو روح نے گھبرا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ تو اس کی بات ماننے کے بالکل موڈ میں ہی نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، اس کے پاس راستہ تھا یارم کو منانے کا۔ وہ اگلے ہی لمحے صوفے پر بیٹھتی، دونوں ٹانگیں اوپر صوفے پر رکھتے ہوئے اپنے گھٹنوں کے گرد گھیرا بناتی، ان پر اپنا سر رکھ کر رونا شروع کر چکی تھی۔ روح، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ کیوں رو رہی ہو؟ یار، اتنے اچھے ماحول میں تمہارے آنسو تھوڑی نہ اچھے لگیں گے۔ میرا بچہ، پلیز رونا بند کرو۔ وہ پیار سے اسے منانے لگا تھا۔ نہیں، میں روؤں گی، آپ میری کوئی بات نہیں مانتے، ہر وقت اپنی منمانی کرتے رہتے ہیں۔ میری بات کی تو اس گھر میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، میری کوئی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ اونچی آواز میں روتی ہوئی بولی تو اس کی ادکاری پر عارت حیران رہ گیا تھا۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں دبئی کے ڈان کے ہاتھ پیر پھلا چکی تھی۔
بے شک عورت کا سب سے بڑا ہتھیار آنسو ہی ہے۔ رخ بیبی، میرا بچہ، رونا بند کر دو۔ کیا کر رہی ہو تم؟ ایسے اچھے ماحول میں تمہارے یہ آنسو اچھے تھوڑی نہ لگتے ہیں۔ پلیز میرا بچہ رونا بند کرو، ایسے نہیں روتے۔ میری ماما آپ کیوں رو رہی ہو؟ میری ماما آپ کیوں رو رہی ہو؟ ریان بھاگ کر اس کے پاس آتے ہوئے بولا تو اس نے آہستہ سے ریان کو تھام کر ریان کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتے اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا تھا۔ بابا کے ساتھ پرینک کر رہی ہوں، جھوٹی موٹی رو رہی ہوں۔ اس نے ریان کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ریان نے اس کی بات سن کر یارم کی طرف دیکھا تھا۔ ریان کے ہاتھ میں پلاسٹک کی تلوار تھی اور وہ بھی اسے تب جا کر ملی تھی جب اس نے روز روز یارم سے کہا تھا کہ وہ چاقو سے کھیلے گا۔ اب وہ اسے چاقو تو دے نہیں سکتا تھا، بس اسی لیے ایک پلاسٹک کی تلوار لا دی تھی جس کے ساتھ اس نے آج ہی کھیلنا شروع کیا تھا، اور اب اس تلوار کا رخ اس کے اپنے ہی باپ کی جانب تھا۔ ماما آپ نہ لو، میں بابا سے بدلہ لوں گا۔ ماما آپ نہ رو، میں بابا سے بدلہ لوں گا۔ ہاں نہ ریان، کہ بابا بالکل اچھے نہیں ہیں۔ وہ ریان کی ماما کی کوئی بات نہیں مانتے۔ ہم نے عارت ماموں کو اس گھر میں رکھنا ہے، ان کو دلہا بنانا ہے، ان کو شیروانی پہنانی ہے، ان کو مہندی لگانی ہے، ہلدی لگانی ہے، کلر لگانا ہے، اتنی ساری رسمیں کرنی ہیں، لیکن بابا بات ہی نہیں مان رہے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے جھوٹ موٹ کے آنسو بہاتے ہوئے بولی تھی۔ ریان کو پوری بات بتانے لگی۔ جب کہ وہ عارت کو دیکھ رہا تھا، وہ اچانک سے اس کا ماموں کیسے بن گیا تھا۔ ماموں کا نام تو ڈک ہے، ماموں کا نام تو ڈرک ہے، اس نے کچھ سوچتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ ہاں بالکل چوزے، میں بھی اسے یہی بتا رہا ہوں کہ اس کے بھائی کا نام ڈرک ہے، کوئی عورت اس کا بھائی نہیں ہے، اور ہم نے اسے یہاں نہیں رکھنا کیونکہ یہ ایک نمبر کا چھچھوڑا ہے۔ اگر یہ یہاں پر رہے گا تو تیری پھپھو کو تنگ کرے گا۔ میری پھپھو کون؟ میری پھپھو کون؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا تھا۔ یہ نئے ماموں پھپھو کدھر سے نکل رہے تھے جن کو وہ جانتا تک نہیں تھا؟ رومی، میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں۔ وہ ریان کو خود سے الگ کرتے ہوئے یارم کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ نہیں کرے گا تنگ خیام کو، دیکھیے گا میں دیکھے گا بھی نہیں، دیکھنا تو دور کی بات،
خیام کے سائے کو بھی نہیں دیکھے گا یہ، کیونکہ ہم تو مایوں کی رسم کریں گے، اور مایوں کی رسم میں تو پردہ کروایا جاتا ہے۔ ڈیٹ فکس ہوتے ہی دلہا دلہن کی ہر طرح کی میٹنگ بند۔ اس نے اچانک ہی ایکسائٹیڈ ہو کر یارم کو دیکھتے بتایا تھا، جبکہ ریام اب کنفیوز سا یارم کو دیکھ رہا تھا، جو شاید کچھ سوچ رہا تھا۔ اگر تم اس کی گارنٹی دیتی ہو تو میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں، لیکن کسی کے لیے تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھے نہ تو ان آنکھوں سے ہر وہ منظر نوچ لوں گا جو میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو لا سکتا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سختی سے بولا تھا۔ ہاں، یارم کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ جھوٹ موٹ کا رو رہی ہے یا اصل، بس اسے اس بات سے فرق پڑتا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ جبکہ اس کی بات سن کر وہ چہک اٹھی تھی۔ ہاں ہاں، میں گارنٹی دیتی ہوں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ ہرگز کچھ ایسا نہیں کریں گے، اور ان کی شادی ہم بالکل حضر ماموں اور لیلی کی شادی کی طرح ٹیمز بنائیں گے۔ لڑکے اور لڑکی کی الگ الگ ٹیم، گرلز ساری آرت بھائی کی ٹیم میں ہوں گی، اور بوائز سارے خیام کی ٹیم میں۔ وہ اچانک سے اٹھ کر اس کی شرٹ کے بٹنز کے ساتھ کھیلتے ہوئے اسے شادی کی تفصیل بتا رہی تھی۔ وہ بہت جلدی بہت کچھ پلان کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ یارم تو بس سرد آہ بھر کر رہ گیا تھا، پھر اس کے کان کے بے حد قریب جھکا۔ میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں آج رات کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ تمہارے بیٹے اور تم نے جو ڈیل میرے ساتھ کی تھی، جو تم پوری کرنے والی تھی، اس کے بھی 99 کیسز باقی ہیں۔ وہ بھی ڈیل تمہیں آج ہی پوری کرنی ہے، منظور ہے؟ یارم نے اسے دیکھتے ہوئے بالکل سیریس انداز میں سوال کیا تھا۔ اس نے پلٹ کر آرت کی طرف دیکھا تھا، وہ ابھی کافی سیریس انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ رخ کچھ ایسا ویسا؟ ریمانڈ کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، سب کچھ ہو جائے گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تمہیں میرے لیے کسی طرح کی مصیبت میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے اتنا پیار دکھا دیا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، آرت نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ نہیں نہیں، مجھے منظور ہے، یارم بھائی جو کہیں گے میں مانوں گی۔ یارم آپ جو کہیں گے میں مانوں گی۔ اینگو مینگو سو مچ یارم، وہ اچانک سے کہتی اس کے سینے سے لگتی، اس کی دھڑکنوں پر اپنی لب رکھ چکی تھی، اور بس یارم کی یہی بس ہو چکی تھی۔ اگر اس کی خوشی اسی میں تھی
تو وہ اپنی روح کو خوش کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ کافی دیر کے بعد خیام کمرے سے نکلتے ہوئے ریام کی تلاش میں ادھر ادھر جا رہی تھی۔ یہ رومی بیبی کدھر چلا گیا؟ اس نے گھر کے سارے کمرے جھانکتے ہوئے ریام کو تلاش کرنا چاہا تھا۔ پھر وہ نیچے کی طرف آ گئی تھی۔ آخر یہ ریام گیا کہاں تھا؟ وہ تو ہر وقت اس کے آس پاس ہوتا تھا۔ آج تو وہ اسے ڈھونڈ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر سے باہر نکلی تو اسے سامنے باہر کرسیوں پر لیلی، معصومہ رخ اور وہ لڑکی بیٹھی نظر آئی تھی جو اس نے ایک دفعہ ہال میں دیکھی تھی۔ شاید وہ روکی بھابھی تھی اور اس کی گود میں ریام تھا جو اس سے باتیں بھی کر رہا تھا اور اس سے پیار بھی لے رہا تھا۔ ریام کی اس بے وفائی پر وہ فوراً بھاگ کر باہر نکلی تھی۔ اس کا جانو مانو کیسے کسی اور سے پیار لے سکتا تھا؟ اسے ریام کی یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ ہاں لیکن وہ ریام پر ایسا کوئی بھی حق نہیں رکھتی تھی کہ اسے دنیا کی ہر عورت سے چھپا لے۔ آئیے آئیے دلہن صاحبہ، آپ کو کس نے کہا ہے کمرے سے نکلنے کے لیے؟ کیا آپ کو نہیں پتہ ہے کہ آپ کو مایوں بٹھایا گیا ہے اور جب مایوں بٹھایا جاتا ہے تب دلہن کی نظر دولہے پر اور دولہے کی نظر دلہن پر نہیں پڑنی چاہیے؟ لیلی نے اچانک اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اسے رول بتایا تھا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن عارض تو چلا گیا، یارم بھائی نے اس کو بھیج دیا تو اب میں کہیں بھی آ جا سکتی ہوں، وہ مزے سے بولی تھی۔ جی نہیں محترمہ، یارم نے اس کو نہیں بھیجا ہے بلکہ روح نے اسے اپنا بھائی بنا کر اسے یہیں پر رکھ لیا ہے۔ اب شادی بھی یہیں پر ہوگی اور وہ ہر وقت گھر میں گھومتا نظر آئے گا، اسی لیے اب آپ بالکل مکمل پردے میں رہیں گی اور یہ جا سکتا ہے، چلا گیا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ یہ کیا ہے لڑکی، تمہارا شوہر ہے، وہ عزت سے بات کرو۔ معصومہ نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے اسے بتانا چاہا تھا جبکہ لیلی نے اسے گھورا تھا۔ وہ کون سا شارف کی عزت کرتی تھی جو دوسروں کو مشورے دے رہی تھی؟ اس کے اس طرح سے گھورنے پر وہ ہڑبڑا سی گئی تھی۔ دوسروں کو مشورے دینے کے لیے پہلے خود اس لائق ہونا پڑتا ہے۔ معصومہ، اس نے گھور کر معصومہ سے کہا تو اچانک ہی روح نے اٹھ کر کھڑے ہوتے معصومہ
اور لیلا دونوں کو پیچھے کیا تھا۔ تم دونوں اس قابل نہیں ہو کہ کسی کو شوہر کے حقوق کے مشورے دے سکو۔ پیچھے ہٹ جاؤ۔ نہ تمہیں شارف بھائی کی قدر ہے اور نہ ہی لیلا کو میرے معصوم ماموں کی۔ تم یہاں بیٹھو خیام، میں تمہیں سمجھاتی ہوں۔ وہ اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہنے لگی تھی، جبکہ وہ پری اور ریام تو ایک دوسرے میں مصروف تھے، جیسے یہاں کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ پہلے وہ جانو سائیں کم تھی اس کا دل سارنے کے لیے کہ اب یہ پری بھی آ گئی تھی۔ ہاں تو شوہر کی عزت کرنی پڑتی ہے، اگر وہ تمہارا شوہر ہوتا ہے، آخر وہ ہمارا شوہر ہوتا ہے۔ رخ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے اسے سمجھانے لگی تھی، جبکہ اس کا سارا دھیان ریام کی طرف تھا، جو پتہ نہیں پری کو کون کون سے قصے کہانیاں سنا رہا تھا۔ رومی میری جان، میں نے بھی آپ کے بغیر بہت اداس رہی ہوں۔ وہ خروش دیو مجھ پر اتنی پابندیاں لگاتا تھا، اتنی کڑوی کڑوی دوائیاں کھلاتا تھا، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ آپ خلوص جوش کے ساتھ واپس مت جائیے گا، میں آپ تو میٹھی میٹھی چاکلیٹ دوں گا۔ آپ خروش دیو کے ساتھ واپس مت جائیے گا، میں آپ کو میٹھی میٹھی چاکلیٹ دوں گا، وہ اسے لالچ دیتے ہوئے بولا تھا۔ خیام کا تو دل ٹوٹ ٹوٹ کر جڑ رہا تھا، وہ تو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ کیسا ظالم بچہ تھا، جسے اپنے بالکل پاس بیٹھی گرل فرینڈ نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ خیام تم سن رہی ہو نا، ادھر دیکھنا بند کرو، میری باتیں کام آئیں گی شادی کے بعد۔ تم نے شادی کے بعد اتنے لمبے سفر پر جانا ہے تو اس کے لیے کچھ رولز سن لو۔ یہاں پر ساری لڑکیاں شادی شدہ ہیں، ہم تمہیں بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں۔ روح نے اس کا دھیان اپنی طرف دلایا تھا، جبکہ ریام بے وفا نے ایک نظر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ تمہارے بیٹے نے میرا دل توڑ دیا روح، وہ بے حد کم آواز میں ہونٹوں کو باہر لٹکائے بولی۔ تو روح نے رکھ کر اپنا ہاتھ سر پر مارا تھا۔ وہ اسے کیا سمجھا رہی تھی اور وہ کون سی چیز میں لگی تھی؟ چاکلیٹ کھانے چلیں پری، چاکلیٹ کھانے چلیں پری۔ اس نے پری کا چہرہ تھام کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، تو پری اگلے ہی لمحے اٹھ کر اسے اٹھاتی کھڑی ہوئی تھی، جبکہ خیام ان دونوں کو جاتے دیکھ کر بس گھور کر رہ گئی۔ تمہارا بیٹا بہت بڑا بے وفا ہے، اس نے میری طرف دیکھا ہی نہیں۔ میں نے آج تک اتنا بے وفا صنم نہیں دیکھا۔
اپنے بیٹے کو ظالم کہلائے جانے پر روح نے منہ بنایا تھا۔ معصوم سا تو ہے میرا بچہ، جو پیار کرتا ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تم ایسا تو مت کہو، میں تمہیں جو باتیں بتا رہی ہوں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تم میری بات سنو۔ وہ اس کا دھیان اپنی طرف دلاتے ہوئے بولی، تم بالکل بھی اچھی ساس نہیں ہو۔ وہ اب تک اپنی باتوں پر قائم تھی۔ روح کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اسے اس کی آنے والی زندگی کے بارے میں کچھ بتائے یا نہیں، کیونکہ خیام کو تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا۔ وہ تو جیسے کچھ جاننا ہی نہیں چاہتی تھی، بس اسے کیسے بھی ریام کو اپنی طرف متوجہ کرنا تھا۔ کیا ہوا ہے خیام؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ اس عورت کے بچے نے تم سے کچھ کہا تو نہیں؟ وہ اندر آ رہی تھی جب یارم بھی کسی کام کے سلسلے میں اندر کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ اسے منہ لٹکائے دیکھ کر اس نے پوچھا تھا، آپ کا بیٹا میرے ساتھ بے وفائی کر گیا ہے؟ اس پری کے آتے ہی اس کے ساتھ ایسا چپکا ہے جیسے مجھے جانتا ہی نہیں۔ پاکستان میں اس جانو سائی کے ساتھ جھپیاں ڈال ڈال کر مجھے جلایا تھا۔ کیا ہے اس پری میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ وہ اداسی سے بولی تھی۔ پری اس کا پرانا پیار ہے، تھوڑا سا پرانا، اور تم نیا پیار ہو تو پرانے پیار کو تھوڑی زیادہ اہمیت دینی پڑتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہاری ویلیو کم ہے۔ وہ رات میں چلے جائیں گے پھر تو تم ہی ہوگی۔ یارم نے مسکراتے ہوئے کہا تو اسے جیسے امید کی کرن نظر آئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں خوب نخرے کروں گی، اس نے فیصلہ سنایا تھا۔ ایسے بے وفا یار کے لیے نخرے بنتے ہیں، تمہیں کرنے بھی چاہیے۔ تم اس سے بالکل بات نہیں کرنا، خوب نخرے دکھانا۔ یارم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ پیچھے سے آتی روح نے اس کے کندھے پر چماٹ لگائی تھی۔ خبردار جو میرے معصوم بچے کے خلاف کوئی بھی پلاننگ کی۔ وہ معصوم ہے، پری اتنے دنوں کے بعد اسے ملی ہے، اپنی مامی پر پیار آ رہا ہے، لیکن یہ مامی بھی اسے بہت پیاری ہے۔ او ہیلو بہن، اپنی رشتہ داریاں رکھو اپنے پاس۔ مجھے نہیں بننا تمہاری بھابھی، میں تمہاری فیوچر بہو بننا چاہتی ہوں۔ بنانا ہے تو بتاؤ، خیام نے سر کر کہا، جبکہ یارم کا کہکا بے ساختہ تھا۔ جی ہاں، سن لیا، میری بہن تمہارے بھائی سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس کی نظر تمہارے بیٹے پر ہے، یارم نے ہنستے ہوئے کہا۔ نظر جس پر بھی ہو، شادی تو اس کی وہیں ہوگی جہاں میں چاہوں گی۔ چلو جاؤ لڑکی، تمہارا پردہ چل رہا ہے۔ خبردار جو اپنی شکل دکھائی، وہ اس کے
ساتھ اوپر آتی اسے اس کے کمرے کی طرف دھکیل چکی تھی، جبکہ یارم نے مسکراتے ہوئے اسے اچانک اپنے کندھے پر اٹھائے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ وہ بوکھلا گئی تھی یارم کی اس حرکت پر۔ یارم، کیا کر رہے ہیں آپ؟ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ یارم، گھر میں اتنے سارے مہمان ہیں۔ یارم، سب لوگ نیچے ہیں، کیا سوچیں گے آپ؟ وہ کمرے کے اندر داخل ہوتا، کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اسے بیڈ پر لا کر پٹک چکا تھا۔ ڈونٹ وری بیبی، میں ہزر کو بتا کر آیا ہوں، وہ سب کچھ سنبھال لے گا، وہ اس پر گرتے ہوئے بولا تو روح کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا تھا، اور بہانہ بھی وہ اس کے ماموں کو سنا کر آیا تھا۔ خیر، وہ اس کا ماموں بعد میں، یارم کا دوست پہلے تھا۔ اور اس وقت یارم کو بس اپنی طلب پوری کرنی تھی۔ وہ نہ تو اس کی کوئی بات سننے والا تھا اور نہ ہی کسی بہانے بازی میں آنے والا تھا۔ اس پر جھکتے ہوئے وہ بنا اسے کچھ بھی کہنے سننے کا موقع دیے اس کے لبوں کو پوری شدت سے اپنی قید میں لے چکا تھا۔ انداز میں وہی بے باکی تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی، وہی سختی تھی جو اس کی طبیعت کا خاصہ تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے کروٹ بدلتا اسے اپنے اوپر کر چکا تھا، جبکہ اس کی گردن پر جا بجا اپنے لب رکھتا وہ پوری شدت سے اسے چومتے ہوئے اپنی محبت سے داغدار کرنے لگا۔ اف یارم، آپ بھی نا بس کہیں پر بھی شروع ہو جاتے ہیں، نہ وقت دیکھتے ہیں نہ موقع۔ اس کی شدتوں سے بے حال ہوتی وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے فاصلہ بنانے کی کوشش میں ناکام ہو رہی تھی۔ جب اس کے دوپٹے کو ایک سائیڈ کرتا، وہ اس کے بالوں کے بیچ سے ہاتھ لے جاتا اس کے فراک کی ڈوریاں کھول چکا تھا۔ کندھے سے سرکتی شرٹ نے اسے ہر طرح کی مزاحمت سے روک دیا تھا، جبکہ اسے بیڈ پر گراتے ہوئے وہ اس پر سایہ فگن ہوتا بس اپنے دل کی سن رہا تھا اور اپنے دل کی کر رہا تھا۔ اور اس وقت روح نے بھی بس اسی کی سننی تھی، کیونکہ وہ اس وقت اس کی سننے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ وہ پوری طرح سے اس کے بازوؤں میں بے بس ہوتی خود کو اس کے حوالے کر چکی تھی، جبکہ اپنے جسم کے ذرے ذرے پر اس کے بوسوں کی بوندوں کی صورت محسوس کرتی وہ بے حال سی ہونے لگی تھی۔ بس تھوڑی ہی دیر میں وہ پوری طرح سے اس پہ اپنی شدتوں کی بارش کرتا اسے بھگوتا چلا گیا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے واش روم میں بند ہونے کا ارادہ رکھتی تھی، جب اچانک یارم نے اسے کھینچ کر دوبارہ سے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ یارم، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہمیں باہر جانا ہے۔ دن بدن آپ کے جذبات کا یوں آؤٹ آف کنٹرول ہونا نا مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر دیتا ہے۔
کیا سوچ رہے ہوں گے سب کہ ہم بند کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ پریشانی سے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی، لیکن یارم تو اس وقت کسی اور ہی موڈ میں تھا۔ شاید آج اس کی اس خوبصورت سی لک اسے پوری طرح سے پاگل کر گئی تھی۔ وہ اسے کالا اور سفید لباس نہیں پہننے دیتا تھا، لیکن آج اس نے سفید رنگ کی فراک کے ساتھ سرخ رنگ کا دوپٹہ پہنا تھا، وہ بس بے خود سا ہو کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی نگاہیں اسے بتا رہی تھی کہ آج رات اس کی خیر نہیں، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ اس کی شامت دن دہاڑے آ جائے گی، اور اس کا شوہر یوں دن دہاڑے اس کی قربت کے لیے مچل اٹھے گا۔ رخ بیبی، تم آج سارا دن کیا ساری رات کے بعد کل کا سارا دن بھی اس کمرے میں گزار دو تو کوئی تم سے سوال نہیں کرے گا اور نہ ہی تمہارے بارے میں کچھ سوچے گا۔ یہاں کے لوگوں کی سوچ پر بھی یارم کاظمی کا قبضہ ہے۔ وہ اسے بیڈ پر گراتا اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اپنی شدتیں پوری شدت سے برسانے لگا۔ جی بالکل مانتی ہوں، سب پر آپ کا قبضہ ہے، لیکن رویام یارم کاظمی پر آپ کا قبضہ نہیں ہے۔ یارم کاظمی وہ سوچے گا بھی اور 100 طرح کے سوال بھی پوچھے گا۔ تمہارا ٹھرکی بیٹا اس وقت اپنی گرل فرینڈ پلس مامی پریزے درخشم کے ساتھ بہت بزی ہے، اسے بالکل بھی تمہاری یاد نہیں آ رہی۔ ہاں، لیکن تمہارا بھائی تمہیں بددعائیں دے رہا ہوگا، یہ سوچ کر کہ اپنے بیٹے کو سنبھالنے کے بجائے تم یہاں اپنے شوہر کی باہوں میں ہو۔ بیچارہ رومانس کا ترسا تمہارا بھائی اس وقت کسی نہ کسی کونے میں بیٹھا دعائیں مانگ رہا ہوگا کہ تم جلدی سے جلدی کمرے سے نکلو۔ وہ مزے سے کہتا، ایک دفعہ پھر سے اس کی گردن کو اپنی شدتوں سے رنگنے لگا تھا، جبکہ روح ایک دفعہ پھر سے اس کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ وہ اسے اس کی مرضی کرنے سے روک نہیں سکتی تھی۔ اسے اس کی مرضی کرنے سے روکنے کا مطلب تھا اپنی معصوم جان کو ہلکان کرنا، اور وہ جلدی سے جلدی اس کمرے سے نکلنا چاہتی تھی۔ اسی لیے بہتر تھا کہ وہ یارم کو اس کی مرضی کرنے دے، ورنہ اس کا اس کمرے سے نکلنا آج دن میں تو کیا رات میں بھی ممکن نہیں تھا۔ خیام کا خوبصورت سا ڈریس آ چکا تھا جو وہ کل مہندی پر پہننے والی تھی، جبکہ باہر اچھا خاصا ہنگامہ ہو رہا تھا۔ آج باہر ڈھولک رکھی گئی تھی، سب لوگ چھوٹی سی ڈھولکی رکھے اس کو بجا رہے تھے بلکہ اسے پیٹے جا رہے تھے، جبکہ دولہا دلہن دونوں ہی کمرے میں بند تھے۔ نیچے سے آتے شور نے روح کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا تو اس نے جلدی سے اٹھ کر ٹائم دیکھا تھا۔ تقریباً 8:30 بجے کا وقت تھا۔ وہ یارم کی شدتیں سہتی سہتی نہ جانے کب ناڈال ہوتی نیند میں اتر گئی تھی، اور اب باہر اسے اٹھتا شور اسے یہ بتا گیا تھا کہ وہ لوگ ڈھولکی رکھ چکے ہیں۔ اس نے جلدی سے بیڈ سے اٹھنا چاہا تو یارم کو سادہ سے بادامی رنگ کے شلوار سوٹ میں خود پر پرفیوم چھڑکتے دیکھا۔ یارم، آپ تیار بھی ہو چکے ہیں؟ سب لوگ نیچے
آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ حد ہوتی ہے یارم، آپ کو بس اپنی منمانی کرنی ہوتی ہے۔ کم سے کم مجھے جگا تو دیتے، میں ٹائم پر تیار ہو جاتی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھنے لگی۔ میں نے تمہیں جگایا تھا لیکن تم جاگی ہی نہیں، بلکہ مجھے بھی اپنی باہوں میں لے کر تم نے مجھے بھی سونے پر مجبور کر دیا۔ خیر میری آنکھ تھوڑی دیر پہلے ہی کھلی ہے، تم تیار ہو جاؤ، میں نے تمہارے کپڑے نکال کر رکھ دیے ہیں۔ یارم نے سائڈ پر لائٹ پنک کلر کی فراک کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہوا؟ اب گھور کیوں رہی ہو؟ مین مسئلہ تو تمہیں کپڑے سلیکٹ کرنے کا ہوتا ہے، وہ میں نے حل کر دیا۔ اگر تمہیں شاور لینے کا بھی مسئلہ ہے تو وہ بھی میں کروا۔ رہنے دیجیے، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے احسانوں کی، میں خود اپنا کام کر لوں گی۔ وہ غصے سے اسے نیچے پیچھے کی طرف دھکیلتی واش روم میں گھس گئی تھی، جبکہ یارم اب سکون سے اس کا انتظار کرنے لگا تھا، کیونکہ وہ ہرگز اسے لیے بغیر باہر نہیں جانے والا تھا۔ فائنلی ختم ہو گئی ہے۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی لانگ ایپیسوڈ 1 گھنٹے کی، تو جلدی سے اس کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور اگر دل چاہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ ویڈیو پر لائک دن بعد دن کم ہوتے جا رہے ہیں، ایسا ہی اگر میں لانگ ایپیسوڈ دوں گی تو کم سے کم آپ لوگ میری محنت کا صلہ تو دیں گے، اسی لیے میں نے لمبی ایپیسوڈ دینے کی کوشش کی ہے۔ تو جلدی سے اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل، تب تک کے لیے اپنے ڈیڈ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔